بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی عبارت پڑھیں گے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ عزیز طلبہ، پہلے مشکل الفاظ کے معنی پر غور کیجیے۔ طائفہ انسانی گروہ، مظہر کی جمع نظارے۔ بحرین ایک ملک کا نام ہے جو ایک جزیرے پر واقع ہے جو سعودی عرب اور قطر کے درمیان میں ہے۔ خزینہ دار، خزانہ رکھنے والا، محصور، قید، عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، نگاہ دوڑاؤ، نظر دوڑاؤ۔ سید سلیمان ندوی اس عبارت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ غرض ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور حالت انسانی کے مختلف مظاہر، یعنی انسانوں کے جتنے بھی گروہ ہیں اور طبقات ہیں اور جتنے بھی انسانی حالتیں ہیں، ان کے مختلف مظاہر اور ان کے تمام جذبات اور کامل اخلاق کے لیے ہمیں عملی سیرت کی اور عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور وہ نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ مزید مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تجارت بھی کی اور لوگوں کو تجارت کے اصول بتلائے۔ آپ نے امانت داری، سچائی اور اسی طرح تجارت کے دیگر اصول بھی بیان فرمائے کہ تجارت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے اور جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں۔ جس طرح کہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاوٹ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اگر کسی نے تجارت کرنی ہے، کوئی تاجر ہے، تو اس کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کی زندگی کو دیکھے کہ آپ نے تجارت کیسے کی ہے اور تجارت کے لیے سنہری اصول کیا وضع کیے ہیں، کیا بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں پر چل کر ہی اس دنیا میں معاشی نظام میں بہتری آ سکتی ہے، معاشی نظام صحیح ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ خزینہ دار کا مطلب ہے خزانہ دار، خزانہ رکھنے والا۔ یہ ملک جب فتح ہوا تو اس کے خزانے بہت زیادہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غنیمت کی صورت میں، یعنی مال غنیمت کی صورت میں آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بجائے اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب، شیب کا مطلب ہے گاٹی، اور ابی طالب حضرت ابو طالب اس سے مراد ہیں، یعنی ابو طالب کی گاٹی۔ یہ مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا،
تو آپ نے 3 سال کے لیے اس گھاٹی میں پناہ لی، وہاں پر آپ قید ہوئے اور وہاں پر بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، چمڑا کھا کر اور اسی طرح درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ وہ بہت ہی کٹھن حالات تھے۔ تو مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دیکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں محصور رہے، اور اسی طرح مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، یعنی مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے، جو بہت ہی غریب صحابی تھے۔ تو غریب کا مہمان بننا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہی یہ سبق حاصل ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ کسی غریب کا مہمان بننا پسند نہیں کرتے، لیکن سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ غریبوں کے مہمان بننا یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم بادشاہ ہو تو عرب کے بادشاہ کا حال پڑھو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پڑھو، جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں آپ نے بادشاہت کے اصول بتلا دیے، اور آپ نے حکمرانی کے اصول اور قوانین جو ہیں وہ دنیا کو بتلا دیے۔ بہت ہی کم عرصے میں آپ نے ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت حاصل کی اور لوگوں کے اندر حکومت کرنے کا طریقہ اور اصول جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو،